ذی الحج کے اندر ایک ایسا مجزاتی عمل ہے جو بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھے ہیں، آپ اگر یہ عمل کر لیں تو آپ ایسی حالت قبولیت میں آ جاتے ہیں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن کے آپ خیر خواہ ہیں یا جن کے کام پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نیت کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ حج کے اندر آپ نیت کرتے ہیں۔ اور ایک چیز پہ بڑا زور وہاں پہ دیا جاتا ہے مختلف علماء دین کے، جب آپ حج کریں آپ نیت کرتے ہیں، نماز آپ فرض وہاں پہ ادا کرتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن تیسرا کلمہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ ایون آپ جب حرم میں بھی بیٹھے ہوں تو کلاک ٹاور کے اوپر تیسرا کلمہ باقاعدہ جی بار بار بالکل ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ دیکھ کے پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ تیسرے کلمے کی اتنی آفادیت ہے کہ وہ آپ کو حالت قبولیت میں رکھتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، ابھی اس کا ایک اور بھی عمل ہے وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا، ساتھ جڑے رہیے گا، جی جی کہ یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 300 دفعہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے وسیلے سے۔ اپنا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ جب 10 ذی الحج کا دن آئے گا اس دن ایک ویڈیو ہم نے کی تھی 27ویں شب کو جو کے دانوں پہ، کہ ایک ایک دانہ 7 کروڑ روپے کا ہے، تو آپ یقین جانیے 10 ذی الحج کا ایک ایسا عمل ہے جو 7 کروڑ نہیں، سمجھ لیں کہ 9 کروڑ روپے کا ایک ایک دانہ ہوگا، اور وہ ہے چاول کا دانہ۔ ظہر سے لے کے عصر کے درمیان آپ نے وہ جو دانے ہیں 30 دانے لینے، چاول کے 30 دانے لے کر، اور ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، پھر دوسرے دانے کے اوپر 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ اسی طرح ان 30 دانوں کو آپ ایک پلاسٹک کی تھیلی میں اپنے پاس رکھیں، اگر کام نہیں یہ چلتا، اسی طرح جس طرح جو کے دانوں والا جو عمل کے تھا۔ دانوں کی طرح، اگر آپ کا کام نہیں چلتا آپ اپنے اس کو پرس میں اپنے والٹ میں رکھیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بندش چل رہی ہے، آپ اس کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو آپ کے لیے بہت بڑا ہے اور وہ نہیں ہو پا رہا، آپ ان چاول کے دانوں کو اپنے پاس رکھیں، یا آپ کے گھر کے اندر جس بچے بچی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے شوہر کی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی ایون قید و بند میں بھی ہے، آپ یہ دانے پڑھ کے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اس موجاتی عمل کا جو رد عمل ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں کہ جس کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، ایک شخص نے پوچھا کہ حج کا کوئی ایک ایسا عمل جو ہم کر دیں اور ہمارا حج قبول نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج کرنے کے بعد یہ تصور کرنا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، واہ واہ تو واہ آپ واہ کا حج ختم ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ وہ عبادت ہے کہ کیا آپ نے بات ہے! ادا کرنے کے بعد تصور نہیں تصور کرنا۔ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں آپ جو مانگیں گے اور اس کے بعد اگر یہ تصور کریں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو۔ تو اس نیت سے کریں کہ بہت جو خوب۔ بھی مانگ رہے ہوں گے وہ قبول ہی قبول ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے بڑے قبولیت کے دن پورا سال میرے شمار میں تو نہیں آنے والے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں مہلت دی، ہم ان ایام میں اللہ پاک کی خیر و برکت کے ساتھ اگر زندہ و موجود اور صحت کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔